हुकूमत का तालीमी इदारों में तमाम इम्तिहानात 15 जून तक मनसूख करने का फैसला। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं 15 मई के बाद सूरत हाल का दोबारा जायजा लेंगे। इम्तिहानात जुलाई और अगस्त तक जा सकते हैं। ओ लेवल के इम्तिहानात अब अक्टूबर में होंगे। उधर NCOC का 8 से 16 मई तक सयाहत पर मुकम्मल पाबंदी लगाने का ऐलान। एतकाफ, शब क़द्र, जुम्मतुल विदा और नमाज ईद के लिए SOPs बर वक्त जारी करने की भी हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। कोरोना वैक्सीन की रिटेल कीमत मुकर्रर करने की मंजूरी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की मीडिया ब्रीफिंग। कहते हैं मुल्क में 20 लाख अफराद वैक्सीन लगवा चुके हैं। ज़रूरत पड़ी तो चीन और ईरान से ऑक्सीजन दरामद की जाएगी। वज़ीर इत्तलात ने मज़ीद कहा, ईद पर 5 छुट्टियाँ दी जा रही हैं। मुल्क भर में कोरोना वायरस से मजीद 142 अफराद जाम बहक। 4487 नए केसेस भी सामने आ गए। मामले खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं कोरोना केसेस बढ़ने पर मजीद शहरों में लॉकडाउन लग सकता है। वैक्सीन के लिए 40 साल के अफराद की रजिस्ट्रेशन जारी। हुकूमत की जानिब से मकबूजा कश्मीर के मामले पर साजिश की बू आ रही है। कश्मीरियों से खुफिया रखकर कुछ लोगों में खिचड़ी पक रही है। अगर ये समझते हैं कि कोई फैसला कर लेंगे तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की इस्लामाबाद में मीडिया से बातचीत। मजीद कहा, आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून के हक पर किसी ने डाका डालने की कोशिश की तो ये निगलना उनके लिए आसान नहीं होगा। जहांगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप की वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात। राजा रियाज कहते हैं वज़ीर आज़म ने यकीन दिलाया कि किसी जाती नहीं होने दूंगा। वज़ीर आज़म ने तरीन हम ख्याल ग्रुप की जानिब से जुडिशल कमीशन बनाने और शहजाद अकबर को जहांगीर तरीन के केसेस से अलग करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। हुकूमत और रियासती इदारों के खिलाफ बयानात। रहनुमा नून लीग और रुकने कौमी असम्बली मियां जावेद लतीफ़ गिरफ्तार। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की जावेद लतीफ़ की गिरफ्तारी की मजम्मत। और भारत में कोरोना वायरस के बायस सूरत हाल गंभीर में आ गए। 2700 से ज़्यादा हलाकतें। दिल्ली से हरियाणा, मुंबई से केरला और चंडीगढ़ से मशरक़ी बंगाल तक वबा का कब्जा। हेडलाइंस आपने जानी। ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। रिस्ट्रिक्शंस हैं उनके ऊपर ज़्यादा सख्ती से अमल दरामद के लिए बहुत सारे इक़दाम किए गए हैं। बल्कि शायद आपको मालूम हो कि गुज़िश्ता रोज़ मर्दान में तो लॉकडाउन कर दिया गया, इसलिए कि वहाँ की जो पॉजिटिविटी की शरह थी वो बहुत ज़्यादा थी। इस सूरत हाल में आपको बताने का मकसद ये था और ये दोहराने का मकसद था जो मैं सुबह भी जिक्र कर चुका हूँ कि बीमारी की शिद्दत ना सिर्फ तेज़ है बल्कि पिछले कुछ अरसे में इसमें इजाफा भी हुआ है और इसका जो हेल्थ सिस्टम के ऊपर प्रेशर है वो ख़ासा ज़्यादा है। तो इस पस मंज़र में कुछ फ़ैसले किए गए जिसके बारे में शफकत साहब आपको बताएंगे। शुक्रिया डॉक्टर फैसल। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि जो हमने आखिरी मीटिंग NCOC में की थी 18 अप्रैल को और जिसमें ये फ़ैसले किए गए थे कि इम्तिहानात का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा, उस दिन से लेके आज तक 27 अप्रैल तक बहुत तेज़ी से बीमारी में इजाफा हुआ है। तो इसलिए क्योंकि शायद हम एक ऐसी सूरत हाल की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ पे हमें मुख्तलिफ एरियाज़ का जहाँ ज़्यादा इन्फेक्शन है उसका लॉकडाउन करना पड़े, तो लिहाजा एक फ़ैसला जो किया गया और ये फ़ैसला मुतफ़िक़ा तौर पे सारे वज़रा और चेयरमैन असद उमर की सदारत में ये फ़ैसले हुए कि मिड जून तक यानी कि 15 जून तक सारे के सारे इम्तिहान जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगे। यानी कि आज से लेके 15 जून तक कोई भी इम्तिहान जो है
نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 9, 10, 11, 12 کے امتحانات مئی کے آخر میں شروع ہونے تھے، اب وہ مزید ملتوی ہو گئے اور وہ 15 جون تک کوئی امتحان نہیں ہوگا، اور پھر حالات کا جائزہ لیتے رہیں گے، اور اس کے مطابق مڈ مئی میں یا مئی کے تیسرے ہفتے میں دوبارہ بیماری کا جائزہ لے کے فیصلہ کیا جائے گا کہ ان امتحانات کو اور آگے لے کے جانا ہے یا ان کو شروع کرا دینا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر جون 15 کے بعد امتحانات شروع ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ جولائی میں اور اگست کے کچھ حصے تک بھی جائیں گے۔ اس سلسلے میں ہم نے جو میں بعد میں بتاؤں گا کہ یونیورسٹیز کے ساتھ ہم نے کیسے ایڈجسٹ کیا ہے تاکہ کسی کو پریشانی نہ ہو۔ جو امتحانات کینسل کیے، او لیول کے امتحانات جو ہیں وہ اب اکتوبر نومبر کے سائیکل میں ہوں گے، اور اسی طرح جو اے اور اے ایس کے امتحانات ہیں وہ اکتوبر نومبر سائیکل میں ہوں گے، اور جو پاکستانی یونیورسٹیز میں جانا چاہتے ہیں بچے، ان کے لیے ہم انشور کریں گے کہ جنوری تک ایڈمیشنز جو ہیں وہ ہوتی رہیں تاکہ بچوں کو ایڈمیشن میں اور یونیورسٹیز میں جانے کے کوئی پرابلم نہ ہو۔ لیکن یہ سب کچھ کرنے کے باوجود ایک ایسا طبقہ رہ جاتا ہے بچوں کا کہ جو مختلف مجبوریوں کی وجہ سے اگر وہ ابھی امتحان نہیں لیتے تو پھر ان کا سال ضائع ہوتا ہے۔ تو اس چیز کے اوپر بہت غور و فکر کیا گیا، اور غور و فکر کرنے کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ A2 کے وہ چند بچے جن کی کوئی مجبوری ہے کہ وہ آگے نہیں، سپٹمبر سے آگے اپنا امتحان نہیں لے جا سکتے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ A2 کے بچے جو اکتوبر نومبر کے سائیکل میں امتحان دیں گے، ان کی ایڈمیشن پاکستانی یونیورسٹیز میں ہم انشور کریں گے کہ جنوری تک ہو جائے۔ لیکن جو کچھ چند بچے ایسے ہیں جو کہ امتحانات اگر ملتوی ہوتے ہیں تو ان کا سال ضائع ہوتا ہے، تو ان کی سہولت کے لیے ہم نے سب منسٹرز نے اور سب نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو جو ڈیٹ شیٹ جاری ہوئی ہے اس کے مطابق امتحان دینے کی سہولت فراہم کی جائے، یعنی کہ ان کی سہولت کے لیے یہ خیال رکھنے کے لیے کہ ان کا سال ضائع نہ ہو، جو بچے ابھی ضروری ہے جن کے لیے امتحان لینا، تو وہ امتحان A2 کا جو ہے وہ چلتا رہے گا۔ اور اس سلسلے میں یہ بھی سختی سے ہدایت کی گئی ہے کہ سوموار کے بعد کسی وینیو میں 50 سے زیادہ لوگ نہیں ہوں گے۔ اس کے لیے ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ جو سکولز ہیں ان کو وینیو بنایا جائے، یا جو ایگزسٹنگ وینیوز ہیں ان میں تعداد کم کی جائے اور 50 تک لے کے آیا جائے، تاکہ جو چند ہزار بچے امتحان، میں یہاں پہ کہتا چلوں کہ جو ٹوٹل A2 کے بچے ہیں وہ تقریباً لگ بھگ 20,000 کے قریب ہیں، ان میں سے بیشتر تو ایسے ہوں گے جنہوں نے پاکستانی یونیورسٹی میں جانا ہے، ان کے لیے ہم فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں کہ وہ اکتوبر نومبر میں امتحان دیں اور جنوری میں پاکستانی یونیورسٹیز میں داخلہ ہو جائے۔ لیکن وہ اس کے بعد جو تھوڑے بچے بچتے ہیں جن کی کوئی مجبوری ہے، تو ان کے لیے جہاں پہ امتحانات ہوں گے وہاں 50 سے زیادہ بچہ نہیں ہوگا، اور اس کے باہر، کیونکہ کل ہم نے دیکھا کہ باہر تھوڑا سا جمگھٹا ہوا، باہر وہاں پہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز تعینات کی جائیں گی تاکہ وہاں پہ کوئی جمگھٹا اور ایسا مسئلہ جو ہے وہ نہ ہو۔ یہ مشکل وقت ہے، اور مشکل وقت میں کوئی بھی فیصلہ آسان نہیں ہوتا۔ اس سے یقیناً بہت سارے والدین کو تسلی ہوگی کہ بچے جو ہیں وہ ان دنوں میں جب کہ کووڈ ہے بڑے زوروں پہ، تو وہ امتحانات کے لیے نہیں جائیں گے، اور جن کی مجبوری ہے ان کا بھی ہم نے بندوبست کیا ہے۔ تو یہ ایک کلیکٹیو اسپرٹ میں ہم نے جو بہترین سمجھا ہے بچوں کی مستقبل کی خاطر، وہ ہم نے فیصلہ کیا ہے۔ اگر زیادہ تر بچے جو ہیں، اور جیسے پہلے کیبریج اعلان کر چکا ہے کہ جو بچے اکتوبر نومبر میں جو ملتوی ہو رہے ہیں، کوئی ایکسٹرا چارج، کوئی ایکسٹرا فی جو ہے وہ نہیں لی جائے گی۔
اور مختلف اور بھی کنسیشنز دیے ہیں وہ بھی سارے اپلیکیبل ہوں گے. تو یہ صورتحال ہے. اور اس میں اب یہ ہے کہ ہم جو مڈ میں ویسے تو عمومی طور پہ تقریباً روز صحت کی حالات کا جائزہ لیتے رہیں گے, لیکن ایک فارمل ریویو جو ہے وہ 15 مئی کے بعد ہوگا, جس میں ہم دیکھیں گے کہ آگے کیا صورتحال ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ شوکت صاحب بس اتنا کہ یہ جو کل تعداد تھی اس اے او لیول کی, یہ تقریباً 85,000 بچے تھے جنہوں نے مختلف اوقات میں مختلف دنوں میں امتحان دینا تھا. اس میں سے اب یہ کم ہو کے 21,000 رہ جائیں گے. اگر وہ تمام بھی دینا چاہتے ہیں بچے امتحان لے کے, جیسے شفقت صاحب نے کہا کہ اس کی تعداد فردر کم ہو جائے گی, کیونکہ جن کو یہ فیسلٹی یا ایک جو پاکستان جو ایڈمیشنز ہیں وہ آگے چلی جائیں گی تو یہ آپشن ان کے پاس آ جائے گی. اور جو امتحان دے بھی رہے ہوں گے وہ جو ہماری ایس او پیز ہیں اس کی بہت اسٹرکٹ کمپلائنس وہاں انشور کی جائے گی. کسی بھی ایک سینٹر کے اندر یا ایک کمرے کے اندر 50 سے زیادہ بچے نہیں ہوں گے, اور جو باہر کی بھیڑ ہے اس کو بھی ذرا زیادہ اسٹرکٹلی مینیج کیا جائے گا تاکہ کسی جگہ بھی بہت ہجوم نہ ہو. میں صرف آخر میں یہ کہہ دوں کہ امتحانات بہت ضروری ہوتے ہیں بچوں کے لیے, اس لیے کہ ایک جو مسلسل پڑھائی اور محنت اور وہ سب کچھ ہوتا ہے, اس کا آخری وقت جو ہے وہ امتحان ہوتا ہے. اور جتنے بھی ہم تعلیم کے وزیر اور سارے لوگ بیٹھے تھے انہوں نے بڑا غور کیا اور کہا کہ امتحان کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے, لیکن فیسیلیٹیشن کے لیے کچھ زیادہ تر امتحانات اکتوبر نومبر میں یا جولائی کے بعد, اور کچھ بچوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے آج کل امتحان. بہت مہربانی, شکریہ.